بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد انسان کی تخلیق کا یہاں تذکرہ کیا کہ اے بندے اپنے آپ میں مغرور نہ بن، ہم نے تیری تخلیق کیسے کی ہے، اگر تو اپنی تخلیق کی طرف غور کرے گا تو غرور کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائیں۔ کل کے درس میں کچھ باتیں ان آیتوں کے متعلق عرض کر دوں گا انشاءاللہ۔ آج 10 محرم الحرام ہے، اس کے حوالے سے کچھ مسائل بھی ہمیں سمجھنے چاہیے اور کچھ فضائل بھی سمجھنے چاہیے اختصار سے، یہ وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے درس کا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 10 محرم الحرام یہ شروع سے ہی اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس دن کو اللہ جل شانہ نے شروع سے ہی فضیلت بخشی ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ دن فضیلت والا نہیں ہے، بلکہ آپ کو فضیلت والے دن اللہ نے شہادت عطا فرمائی۔ اب اگر کوئی آدمی، کوئی بزرگ، اللہ کا ولی، وہ جمعے والے دن فوت ہو جائے تو کیا کہیں گے؟ اس کی وجہ سے جمعے کو فضیلت ملی ہے؟ ایسا تو نہیں کہتے نا، یہ کہیں گے کہ اس بندے کو اللہ نے بڑا اچھا دن دیا۔ حدیث میں آتا ہے جو جمعے کے دن فوت ہوتا ہے یہ خوش نصیب انسان ہے، اس کے ساتھ قبر کے معاملات میں آسانی اور نرمی کی جاتی۔ لہذا یہ شروع سے ہی ایک فضیلت والا دن ہے اور اس میں بڑے بڑے تاریخی واقعات بھی اس میں ہی ہوئے ہیں اور اللہ نے اس میں مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کا ایمان ہے، اس کے بارے میں کوئی ذرہ بھر بھی اگر ہم ایسا کوئی دماغ یا ذہن بھی لائیں کہ جس میں آپ کی شان میں، آپ کی فضیلت میں ایک ذرہ بھر بھی کوئی جو ہے کمی کا تاثر نکلتا ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ ایمان والوں کا تو یہی ہر دور میں شان و شوکت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر آخری دنوں میں یہ وصیت فرماتے ہوئے لوگوں سے خطاب کیا کہ میں جا رہا ہوں اور تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، اور اس کے بعد فرمایا وعطرتی، میری اہل بیت کو، میرے عطرت کو، میرے خاندان کو، اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ہجری کا سن ہجری جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت والے سال سے منسوب کر کے اور آج تک یہ وہی سلسلہ چلا جا رہا ہے۔ آج 1442 ہجری ہے، تو یہ بھی باقاعدہ صحابہ کرام کے اجماع اور مشورے سے یہ سن بھی رکھا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں جو حضرات سن بھی بغیر مشورے کے نہیں رکھتے وہ اہل بیت کے ساتھ جنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا سارے مدینہ کے صحابہ ان کے خلاف ہو گئے تھے؟ ایک سوچ کی بات ہے، اس طرح میں آنا تو نہیں چاہتا۔ ایسے جو آج شور ہے
کہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ معاذ اللہ ظلم کیا، زیادتیاں کی، تو کیا اکیلے ابو بکر یہ کر سکتے تھے؟ جو ابو بکر ایک عام سے مسئلے میں بھی بغیر مشاورت کے کوئی کام نہیں، حضرت ابو بکر کے جو 2 سالہ 3 ماہ 10 دن دور خلافت ہے، کوئی ایک کام ایسا نہیں ہے جو آپ نے اپنی مرضی سے حکم جاری کیا بغیر مشورے کے۔ تو اب اس کا معنی تو پھر ایک یہ نکلے گا کہ اکیلے ابو بکر ہی پھر نہیں تھے، بلکہ سارے مدینہ کے لوگ اہل بیت کے خلاف ہو گئے تھے۔ یہ بہت عقلاً بھی خلاف ہے یہ بات تو۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدائش کی خبر سنی تو آپ کو پہلے ام فضل نے اپنا خواب ایک بیان کیا تھا۔ ام فضل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہیں، انہوں نے ایک خواب بیان کیا تھا، لہذا اس خواب کی تعبیر بھی پیدائش حسین تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ تشریف لائے، آپ نے نام بھی خود تجویز کیا اور یہ بھی فرمایا کہ یہ نام آج سے پہلے کسی نے کسی کا نہیں رکھا، اب اس کے بعد تو رکھے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری اس میں ایک عزت ہے، شان و شوکت ہے، نام بھی صحابہ کے نام پر رکھنے چاہیے، اس سے پہلے کسی نے نہیں رکھا۔ اب اس سے بڑی فضیلت یہ ہے، فضیلت کے بعد میں 1-2 باتیں دیکھیں۔ آپ نے نام رکھا اور جو وہ دیتے ہیں نا جس کو ہم اپنی زبان میں گھٹی کہتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ حسین کے منہ میں ڈال دی اور اس بچے نے اس زبان کو ایسے چوسا جیسے چھوٹا بچہ دودھ پیتا ہے، دودھ چوستا ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں فضیلت کا، تو آپ نے اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالی، نام رکھا اور پھر 7ویں دن باقاعدہ عقیقہ کیا، ختنہ کیا اور ان کی زبان، اپنی زبان بھی ان کے منہ میں ڈالی اور اس کے بعد ان کے کان میں اذان بھی دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان بھی دی، بلکہ بعض محققین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے کبھی اذان نہیں دی، آپ نے یہی اذان دی ہے جو حضرت حسین کے کان میں اذان دی، لہذا اذان بھی دی، نام بھی رکھا اور 7ویں دن عقیقہ بھی کیا، ختنہ بھی کیا، سر کو منڈوا کر اس کے برابر چاندی وزن کر کے خیرات بھی کی۔ سنت طریقہ بھی یہی ہے، سنت طریقہ بھی یہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی میں جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو حسین اس وقت 6 سال کا بچہ تھا۔ ابھی 6 سال کے بچے کے ساتھ آپ کی اتنی محبت تھی، محبت کے واقعات سے حدیثیں بھری پڑی، اتنی محبت تھی کہ آپ سجدے کے لیے تشریف لے گئے، حسین اوپر بیٹھ گئے، آپ نے سجدہ لمبا کیا کہ یہ بچہ گر نہ جائے، اسے تکلیف نہ ہو۔ آپ منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور وہ سامنے سے آ رہے تھے، چھوٹا بچہ، کبھی گر جاتے ہیں کبھی اٹھ پڑتے ہیں، تو آپ منبر چھوڑ کر آئے اور اٹھا کر اپنی ران پر، اپنے پٹ پہ، گود پہ بٹھا لیا خطبے کے دوران، اور پھر لوگوں سے کہا یہ میرے جنت کے پھول ہیں۔ اور متعدد صحابہ اکرام نے دیکھا، پورے مدینہ کے لوگوں نے دیکھا، آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں سونگا کرتے تھے جیسے ہم پھول کو سونگیں، تو آپ فرماتے تھے یہ جنت کی خوشبو آتی ہے اس سے۔ ایک حدیث میں ہے کلاہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ دنیا کے میرے دونوں پھول ہیں۔ بہت سارے فضائل و مناقب تھے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر تشریف لائے، پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ ابوبکر خلیفہ بلا فصل ہیں۔ حضرت ابوبکر تشریف لائے، خلافت کی منصب پر اللہ نے ان کو ایک مقام دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت حضرت حسین سے کی، اس کے واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ حضرت ابوبکر مسجد سے نماز پڑھا کر جو تشریف لے جاتے تو باہر نکلتے ہی حسین کو اٹھا کر کندھوں پہ بٹھا لیتے، ان کو یوں ہی چومتے تھے، یوں ہی سونگتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا بھی تھا، آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں جانتا، صرف یہ جانتا ہوں کہ محبوب سبحانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی، حضور ان کو یوں ہی سونگتے اور چومتے تھے، میں وہی ادا اختیار کرتا ہوں۔
اب اس سے بھی آپ دیکھیں، جو انسان ایک خاتون کے بچے کو اتنا پیار کریں، وہ انسان اس خاتون کو مار سکتے ہیں معاذ اللہ، اس کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں؟ تو آپ ان کو سونکتے تھے، اٹھاتے تھے، محبت کرتے تھے۔ جب فتوحات کا زمانہ شروع ہوا، اصل فتوحات کا زمانہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو تھا، یہ انتہائی مشکل ترین دور تھا اس حوالے سے کہ اس میں اپنوں ہی کی سازشیں عروج پر تھی۔ اس لیے گھر کی لڑائی لڑنا بہت مشکل ہے۔ بڑے بڑے شجاع، بڑے بڑے دلیر لوگ گھر کی لڑائی میں زیرو ہو جاتے ہیں، باہر تو آدمی لڑ پڑتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت جھوٹے نبیوں کے خلاف لڑائی میں اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف لڑائی میں، اس طرح کے ہی حالات میں گزرا۔ تو آپ کو انہی میں بہت زیادہ الجھنیں آئی ہیں، اور آپ ہی کے دور میں جمع قرآن کریم کی ترتیب بھی بنی۔ اس میں کی ہوگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جو ہے یہ فتوحات کا زمانہ ہے۔ جب فتوحات شروع ہوئی تو آپ نے صحابہ اکرام کے وظیفے مقرر کیے۔ آواز آ رہی میری آپ؟ وظیفے مقرر کیے۔ آپ جب وظیفے مقرر کیے نا، تو جتنا وظیفہ، سب سے زیادہ وظیفہ مقرر کیا تھا بدری صحابہ اکرام۔ تو اب بدری صحابہ کی عمر دیکھیں اور حضرت حسین کی عمر دیکھیں۔ بھئی بدر 2 ہجری میں ہوا، حضرت حسین 4 ہجری میں پیدا ہوئے، یہ تو ان کے مقابلے میں بچے تھے۔ تو حضرت عمر نے بدری صحابہ کے وظیفے جتنا، حضرت حسین کا وظیفہ بھی حضرت عمر نے مقرر کیا۔ اور بلکہ بعض حضرات نے پوچھا بھی، آپ نے فرمایا اس معاملے میں تم مجھے کچھ نہ کہو، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کا حق ہے مجھ پر۔ تو آپ نے ان کا وظیفہ بھی مقرر کیا بدری صحابہ جتنا۔ ایک جنگ میں فتوحات میں بہت سارا مال غنیمت آیا، آپ نے لوگوں کو وظیفے دیے۔ تو یہاں اپنے بیٹے کو آپ نے تھوڑا دیا اور حضرت حسین کو اس کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ دیا۔ اور عبداللہ بن عمر بھی حضرت حسین سے عمر میں بڑے تھے اور ان کے کام بھی زیادہ تھے، دین میں دینی خدمات زیادہ تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو دیا۔ اور یمن سے جب مال غنیمت آیا تو اس دور میں یمن کا کپڑا بہت عمدہ اعلیٰ کپڑا شمار ہوتا تھا۔ تو اس میں جب یمن کا کپڑا آیا تو آپ نے اپنے بیٹے کو کم دیا، حضرت حسین کو سب سے اعلیٰ چادر دی۔ تو انہوں نے پوچھا بھی، فرمایا حضرت عمر نے ڈانٹا کہ آئندہ تمہارے دل میں یہ خیال بھی نہ آئے، یہ خیال بھی نہ آئے حسین کا مقابلے کا۔ صحابہ اکرام کی جماعت، صحابہ اکرام کا لشکر ابو عبیدہ بن جراح کی امارت میں فتوحات کے دروازے اللہ نے کھولے تو یہ ایران فتح ہو گیا۔ نوشیروان بادشاہ جنگ میں ہار گیا، اس کے یزدجرد کی صاحبزادیاں، شہزادیاں، 3 بیٹیاں یہ قیدی بن کر مدینہ میں لائی گئی، اور بھی بہت سارے قیدی تھے، ان میں یزدجرد بادشاہ کی 3 بیٹیاں بھی تھیں۔ ان تینوں میں حضرت عمر نے فرمایا کہ باقیوں کی تقسیم کے بعد ان تینوں کو رکھا اور فرمایا یہ چونکہ شہزادیاں ہیں، ان کو مناسب ہے کہ شہزادوں ہی کے ساتھ ان کا نکاح کیا جائے۔ تو ان میں جو سب سے خوبصورت نسب کے حامل تھی، حسن کے اعتبار سے تھی، یہ ہے جہان شاہ، ان کا نام تھا۔ تو حضرت عمر نے ان کا نام بھی حضرت عمر نے تبدیل کیا، شہر بانو رکھا، اور اس کا نکاح حضرت حسین سے کیا۔ کسی نے پوچھا بھی، آپ نے فرمایا کہ جتنی یہ خوبصورت ہے اتنے حسین اعلیٰ ہیں، تو اس کا نکاح حسین سے ہی ہونا چاہیے۔ ان کا نکاح حسین سے ہوا۔ یہ حضرت حسین کی 9ویں یا 10ویں بیوی بنتی ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، اور پورا خاندان اہل بیت کا جو نسب ہے اسی شہر بانو سے چلا ہے۔ یہ واقعہ کربلا میں آپ کے ساتھ تھی۔ امام زین العابدین جن کا اصل نام علی ہے، علی بن حسین، ان کا لقب ہے زین العابدین، تو یہ انہی کی والدہ ہیں، شہر بانو انہی کی والدہ ہیں۔ ان کا ایک نام رکھا تھا سلامہ،
تو اصل نام یہ شہر بانو رکھا حضرت عمر نے رکھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جن کے خلاف آج لوگ زبانیں نکالتے ہیں ان کے تو اماموں کا نسب ہی حضرت عمر نے ان کی والدہ کا انتخاب کیا، ان کی والدہ کا انتخاب حضرت عمر نے کیا۔ اور ایک بیٹی شہزادی جو تھی وہ حضرت ابوبکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کے نکاح میں تھی، اور ایک عبداللہ بن عمر کے نکاح میں آئی۔ تین بچیاں، تین شہزادیاں آئیں تو سب سے اعلیٰ جو تھی وہ حضرت حسین کے نکاح میں آئیں۔ اب اس اعتبار سے ایک بہن عبداللہ بن عمر کے نکاح میں، ایک محمد بن ابی بکر کے نکاح میں، ایک حسین بن علی کے نکاح میں، یہ آپس میں کیا لگتے ہیں؟ یہ جملہ آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں کہ کیا لگتے ہیں آپس میں؟ اور یہ رشتہ داری دیکھیے، حضرت عبداللہ کے ہاں اسی سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سالم ہے، اور بہت ساری حدیثوں کے وہ راوی ہیں سالم بن عبداللہ، وہ اسی خاتون سے پیدا ہوئے۔ اور حضرت محمد بن ابی بکر کے ہاں اسی خاتون سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام قاسم ہے، اور حضرت حسین کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام علی ہے۔ یہ تینوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں، اور آگے چل کر ان تینوں کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں۔ تو جنگیں تو نہیں ہوتی رشتہ داروں میں ایسے جیسے لوگ بنا رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اصل میں اللہ کی اس میں حکمت تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کربلا میں شہید کر دیے گئے، لیکن ایک غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا کربلا میں شہید ہونا، یہ مسئلہ جو آج بہت بڑا طوفان بنایا ہوا ہے، اس کی اصل حقیقی واقعہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ تو اب بھی بڑے پریشان اور مجبور بیٹھے ہیں کہ کہیں بات لمبی نہ ہو جائے، اس لیے ہمیں ٹائم ہی کب ملتا ہے کہ ہم آپ کو یہ حقائق بتلا دیں۔ اس کا اس حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یزید نے آپ کے بچوں کے ساتھ صبح و شام کا کھانا کھایا ہے۔ یزید جب تک زین العابدین نہیں تشریف لاتے تھے کبھی ناشتہ نہیں کرتا تھا، جب تک زین العابدین نہیں آتے تھے کبھی کھانا نہیں کھاتا تھا۔ اور ایک بات یہ دیکھیے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو بیٹے ہیں زین العابدین، ان کی عمر اس وقت 18 سے 19 سال ہے، اور یہ شادی شدہ ہیں، چھوٹے بچے نہیں ہیں، شادی شدہ ہیں۔ 18 19 سال 20 سال کا جوان بیٹا، وہ جو کہ عینی گواہ ہے، یہ زیادہ وقوعے کو سمجھتا ہے یا 500 سال بعد پیدا ہونے والے مورخ سمجھتے ہیں؟ عقل کی بات ہے نا۔ اور یہ باتیں ہمارے دوسرے حضرات کی کتب میں بھی موجود ہیں، یہ باتیں ہماری نہیں، دوسروں کی کتب میں بھی موجود ہیں۔ اب وہاں واقعہ کربلا ہو گیا ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد علی بن حسین المعروف امام زین العابدین وہ زندہ رہے ہیں، اور لمبی زندگی پائی ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی میں یزید کی دور حکومت، اور اس کے بعد بھی عبداللہ بن زبیر کا 9 سالہ خلافت کا دور ہے، حکومت ہے عبداللہ بن زبیر کی، اور ان کی دور حکومت میں یہ عراق، شام، بصرہ یہ بھی ان کی حکومت میں آیا۔ اور زین العابدین اس وقت زندہ تھے۔ انہوں نے اس واقعہ کے بعد کسی قاضی کے ہاں، کسی عدالت میں، کسی جگہ کوئی کیس، کوئی مقدمہ، کوئی اپنی زبان کی تقریر، کوئی جو ہے قلم کی تحریر سے انہوں نے مجرم یزید کو یا اس کے خلاف مقدمہ کہیں کوئی ایسا نہیں کرایا۔ انہوں نے جب بھی کسی نے پوچھنا کہا ہمیں اہل عراق نے مارا ہے، ہمیں اہل عراق نے مارا ہے۔ اور ایک تو ہے یہ بیٹا، ایک ہیں حضرت حسین کے سگے بھائی، ان کا ہے نام محمد، اور یہ چونکہ محمد بن علی ہیں، اور بنو حنفیہ میں ان کی والدہ تھی، بنو حنفیہ کی، اس لیے ان کی نسبت ہے محمد بن حنفیہ۔ یہ حضرت حسین کے سگے بھائی ہیں، یہ بھی زندہ رہے اور وہاں شام میں رہے اور آنا جانا رہا۔ انہوں نے بھی کبھی زندگی میں کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کی۔ گھر والوں کا جو صلح ہے، گھر والوں کے ہاں تو وہ مجرم ہی نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت اصل میں اس راستے سے آ کر حضرت معاویہ کو برا بھلا کہنے کا ایک راستہ کھولا گیا، جس میں ہمارے لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، نہ ہم سننا پسند کرتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پہلا تو دور جو گزر گیا۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے نوجوانوں کو، ہم سب کو اس کا علم ہونا ضروری ہے، ورنہ کفر ہمیں اپنے جال میں لپیٹ میں لے لے گا۔
ورنہ اب جو ہے نا اب شورش ہے، ہمیں جو کہ پتہ نہیں کسی چیز کا، اب ورنہ یہ فتنہ ہمیں اپنے جو ہے نا شکار ایسا کرے گا، پتہ اس تو وقت چلے گا جب ویسے ہی فارغ ہو جائے۔ پہلے اس کی وہ حقیقت نہیں ہے جو رو رو کر بیان کی جاتی ہیں، یہ مرثیے بیان کیے جاتے ہیں، یہ ذاکر بیان کرتے ہیں، جو ہمارے بھی جاہل ملا بیان کرتے ہیں۔ اس کی ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس ملا کو پتہ ہی نہیں ہے حقیقی واقعہ کیا ہے، اس ملا کو حضرت حسین کا پتہ نہیں ہے، اس ملا کو زین العابدین کا پتہ نہیں ہے، اس کو محمد بن حنفیہ کا پتہ نہیں، اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی نتھو سے سنا، پھتو سے سنا، رسالے سے پڑھا، لکھنؤ سے چھپا، فلانی جگہ سے چھپا، چل بھی۔ ایک بہت بڑے محقق ہیں، عالم ہیں، خطیب ہیں، محقق تو ایسے لفظ نکل گیا، خطیب ہیں، انہوں نے ایک رسالہ لکھ دیا، اس میں نام لکھ دیے، اور میں نے ان سے ایک جگہ پوچھا تھا، ہم سے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ہمارے والد کی جگہ پر ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، میں نے ان سے پوچھا آپ نے یہ اتنے نام یہاں لکھے ہیں، تو یہ نام یہ سارے مکہ سے آئے تھے، راستے سے ملے تھے، کیا معاملہ تھا؟ تو کہتے بس میں نے تو فلاں رسالے سے دیکھ کر لکھ دیا۔ میں نے کہا آپ نے وہاں رسالے کا حوالہ دیا النجم لکھنؤ، آپ اتنے بڑے چوٹی کے خطیب ہیں، النجم لکھنؤ، تو لکھنؤ سے اہل تشیع کا چھپتا تھا، آپ نے اہل تشیع کے رسالے سے اٹھا کر یہ نام سارے لکھ دیے۔ تو یہ ایک اس کی اپنی حقیقت ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی بہن حضرت حسین کی بہن سکینہ بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک عرصہ تک وہاں رہی ہیں، اور یزید کی جو بیوی ہیں یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کی بیٹی لگتی ہیں، حضرت حسین کی بیٹی لگتی ہیں یہ رشتے میں، یہ حضرت حسین ان کے والد کی جگہ تھے، آپ کی سگی بھتیجی ہیں، وہ ام محمد وہاں رہتی، وہ ان کے ساتھ کیسے دشمنی کر سکتی تھی؟ وہ تو بہت اچھے طریقے سے پیش آئی ہیں۔ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس ہوئیں تو یزید نے پوچھا کوئی خدمت، اور انہوں نے بہت ساری چیزیں بتلائیں، وہ ساری ان کی جو ہیں جتنی انہوں نے باتیں کی ساری پوری کر دی۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، اس میں تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ بہرحال ایک تو یہ ہے معاملہ، دوسرا ہے مسائل کے اعتبار سے اگر کوئی آدمی خیرات کرے اصالہ ثواب کے لیے، ویسے ہی جو ہے ثواب کے لیے کرے، یا شہدائے کربلا کے اصالہ ثواب کے لیے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ ایک اسلامی اور ایک ثواب کا ایک اجر کی بات کو اگر غیر بھی اسے کریں تو غیروں کی وجہ سے چھوڑ دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے سعی شروع کی تو صحابہ رک گئے، یا رسول اللہ یہ تو زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے، یہاں ایک بت تھا عورت اور وہاں ایک بت تھا مرد، ان کی لوگ اسلامیت بھرتے تھے۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ یہ صفا اور مروہ یہ شعائر اسلام ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں اگر لوگ کرتے تھے تو ان کا کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ کرتے رہے، ان کے کرنے سے یہ شعائر نہیں ختم ہو سکتا۔ اچھا ایک بات ہے، رمضان مبارک کے روزے یہ شاعر اسلام ہے، ہم پر فرض ہیں، اگر کل کو عیسائی بھی رکھنے لگ جائیں تو پھر ہم چھوڑ دیں گے؟ ایسی یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی خیرات کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، روزہ رکھتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نوافل پڑھ کر آپ کی روح کو اصالہ ثواب کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی تسبیحات کرتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور خیرات میں جیسے شیخ نے بھی اس دن بتلایا تھا، خیرات اللہ کے ہاں وہ قبول ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، جس میں شہرت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ اللہم اغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین وإذا مرضت فهو يشفين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا